اهدنا الصراط المستقيم ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ کہ جماعت کا کوئی آدمی جماعت میں کوئی کام جماعت کے علاوہ کر لیتا ہے تو غیر بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی جماعت میں ہوتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے۔ ارے تم نے جماعت میں ایسا کر لیا، کیونکہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کے مزاج پر اور آپ کے طریقہ دعوت پر دعوت دینے کے لیے نکلا ہوا ہے، صاف پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ کہ اس میں لا یعنی باتوں سے، لا یعنی کاموں سے، لا یعنی کسے کہتے ہیں؟ کہ لا یعنی اسے کہتے ہیں، لا یعنی اس کو کہتے ہیں جو اس وقت کے کرنے کا کام نہیں ہے، وہی لا یعنی ہے، وہی لا یعنی ہے جو کرنے کا نہیں ہے۔ جس کام کو کرنے کے لیے نکلے ہیں وہ کرنے کا ہے، جس کو کرنے کے لیے نہیں نکلے ہیں وہ کرنے کا نہیں ہے۔ آدمی بازار میں جاتا ہے، آپ کسی مریض کو، کسی کو خدا نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جائے، ہارٹ اٹیک کسی کو ہو جائے اور اس کو اٹھا کر اسپتال لے جا رہے ہوں، اس درمیان میں کسی کو خیال بھی آ سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بازار میں ہوتے چلے، ذرا سے اس ہوٹل میں ہوتے چلے، ذرا یہ کپڑا دیکھتے چلو، ذرا اس دکان میں جھانکتے چلو، ذرا یہ پارک آ گیا اس میں ٹہلتے چلو تھوڑی دیر۔ ایک آدمی کی جان بھی بنی ہوئی ہے، اماں کا، ابا کا، بھائی کا، چچا کا، خالو کا، تائے کا، جتنے بھی گھر میں ہیں سب کے رخ اسپتال کی طرف، جلدی دوڑو، کیا ہوا؟ کہ فلاں صاحب کو اٹیک ہو گیا۔ ہم سب مریض ہیں، اور جسم کا مرض وہ تو موت تک چلے گا، موت کے بعد ہر ڈاکٹر چھوڑ کے الگ ہو جائے گا، لیکن جو روحانی امراض ہیں، یہ روحانی امراض ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں، یاد رکھو۔ جسمانی امراض وقتی ہیں، روحانی امراض دائمی ہیں، روحانی امراض دائمی ہیں۔ یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض و عداوت، یہ مال کی محبت، یہ نماز نہ پڑھنا، یہ روزہ نہ رکھنا، یہ اعمال صالحہ نہ کرنا، یہ غبن اور یہ خیانت، کیونکہ یہ جتنے امراض ہیں یہ امراض دائمی ہیں، یعنی جس طرح یہ امراض دنیا میں ہمیں تکلیف نہیں پہنچا رہے لیکن آخرت میں ہمیشہ کے لیے تکلیفیں پہنچائیں گے۔ تو کیا ممکن ہے یہ کہ بھئی کسی آدمی کو لے جا رہے ہیں ہسپتال اور آدمی کسی اور کام میں لگ جائے؟ ہمیں ہر ایک بیمار ہے، ہر ایک اپنی اصلاح کے لیے، ہر ایک اپنے آپ کو اعمال کے اعتبار سے صحت مند کرنے کے لیے، ہر ایک اپنے اندر کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ اس میں کسی کو خیال نہ آئے کسی لا یعنی کام کا۔ اور لا یعنی کب ہوتی ہے؟ کیونکہ جب آدمی کو فرصت مل جاتی ہے کرنے کے کاموں سے۔ اپنے آپ کو مشغول رکھنا مستقل عمل ہے۔ اب گشت میں، اب تعلیم میں، اب ذکر میں، اب تلاوت میں، اب انفرادی دعوت میں مستقل اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، تاکہ مستقل مشغول رکھنے سے مستقل لا یعنی کاموں سے، لا یعنی باتوں سے جو ہے محفوظ رہے۔ پھر لا یعنی بات ہی نہیں، صرف نگاہ لا یعنی کام کر سکتی ہے، کان لا یعنی کام کر سکتے ہیں، ہاتھ لا یعنی کام کر سکتے ہیں۔ زبان کی لا یعنی کیا ہے؟ کہ وہ بولے جو یہاں بولنے کا جو یہاں بولنا نہیں ہے۔ ہم نکلے ہیں ایمان بنانے کے لیے، ایمان کے خلاف کوئی جملہ زبان سے نہ نکلے، ایمان کے خلاف کوئی جملہ زبان سے نہ نکلے، کہ وہ جملہ جو ایمان میں ضعف لائے گا، وہ جملہ اپنی مقام پر رہتے ہوئے ایمان میں اتنا ضعف نہ لاتا جتنا یہ ایمان کی محنت کے لیے نکلنے کے بعد ایمان میں ضعف لائے گا۔ ایمان کی راہ میں نکلا ہوا ہے ایمان کو بنانے کے لیے، کیونکہ اس وقت ایمان کے خلاف جو بولے گا وہ ایمان کو جتنا دھچکا پہنچائے گا اور وہ ایمان کو جتنا کمزور کرے گا، جس طرح
کہ اس وقت خدا کے راہ میں نکل کر اس وقت کا ذکر، اس وقت کی تلاوت، اس وقت کی تسبیحات، اس وقت کا گشت، اس وقت کی تعلیم، کیونکہ یہ ایک ایک عمل، اور بقوما یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہ یہ ایک ایک عمل اعمال اس طرح کروائے گا، اعمال اس طرح کروائے گا جس طرح برسات میں سبزہ اگتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ بارش ہے، موسم ہے، اس طرح یہ اعمال کا موسم ہوگا، کیونکہ اس وقت نکلنے کے زمانے میں تاجر کے ساتھ تجارت نہیں، کاشتکار کے ساتھ اس کی زراعت نہیں، اس کی کاشتکاری نہیں، ملازم ملازمت چھوڑ کر ہر آدمی چیزوں کے نقشے سے اعمال کی فضا میں آیا ہوا ہے، ہر آدمی چیزوں کے نقشے سے نکل کر اعمال کی فضا میں آیا ہوا ہے، اس لیے ہر ایک آدمی اپنے آپ کو پابند بنا کر چلائے گا۔